پوچھتا ہوں قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا کلام فرماتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ یہ ووٹ ایک امانت ہے۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جو نظام مصطفیٰ کے لیے گھر گھر جا کر دستک دے رہے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ میرا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، حدیث کا خلاصہ بھی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ کمپین کے لیے وقت کے ولی علامہ خادم حسین رضوی نکلتے تھے۔ اگر میں اور آپ بھی نکلیں گے تو بروز قیامت ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ کوئی کہے مولانا صاحب آپ کی بات تو صحیح ہے، ووٹ دینا چاہیے، سفارش ہے، اچھی سفارش کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ووٹ کسی کو بھی نہ دوں تو بتائیے ایک امانت کو ضائع کرنا، آپ کہیں نہیں ضائع کرنا، آپ قرآن سے بتاؤ مجھے۔ آپ نے قرآن سے جب آغاز کیا ہے تو یہ بات بھی مجھے اللہ کے کلام سے بتاؤ۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن میں تو سب کچھ علم ہے، اگر میں وہاں نہیں پہنچ سکتا تو میرے علم کا قصور ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ووٹ ہی کیوں دوں، چلو اس دن میں آرام کر لوں گا، کوئی کام دوسرا کر لوں گا، نہ قرآن فرماتا ہے، اللہ کی سچی کتاب نے رہنمائی کی، اللہ کا کلام فرماتا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، قرآن فرماتا ہے کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے، دل مردہ ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، ووٹ دو نہ دو جسے چاہے ڈال دو، نہ جب ہم نے اللہ کی سچی کتاب میں غور کیا تو پھر قرآن نے رہنمائی کی، ووٹ امانت ہے، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ، ووٹ امانت ہے، اسے ضائع مت کرو، ووٹ امانت ہے، اسے مت چھپاؤ، جو حق کو چھپائے گا اس کا دل اندھا ہوگا۔ اللہ اکبر، قرآن نے جب رہنمائی کی تو پھر میں نے کہا حدیث کی طرف بھی میں نظر کر لوں، اللہ کے محبوب نے اپنی امت کی کیا رہنمائی کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ یہاں جو بینر یہ لہرا رہے ہیں یہ کن لوگوں کے ہیں؟ اللہ اکبر، جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ حدیث میں ہے وَإِذَا فَاتَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب شرم و حیا نہ ہو جو چاہے کرو۔ پھر شرم و حیا سے عاری لوگ جن کے ظلم کی ایک طویل داستان ہے، یہ پیپلز پارٹی ہو، ان کے ظلم کی ایک طویل داستان ہے، یہ شرم و حیا سے کتنے عاری ہیں۔ انہوں نے اپنے منشور میں خود لکھا ہے، خود لکھا ہماری حکومت آئی تو ہم ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے اسے کامیاب کروائیں گے۔ معاذ اللہ، پچھلے دنوں بہار شریعت مسجد میں ایک عیسائی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، وہ قرآن بڑا گہرا مطالعہ کیا، وہ کہنے لگا میں قرآن کا گہرا مطالعہ رکھتا ہوں، میں جو ہے اہل کتاب سے تھا، میں لوگوں کو پہلے عیسائی بناتا تھا، لیکن جب میں نے قرآن کی طرف دیکھا تو مجھے جو ہے اندھیرے دور ہوتے ہوئے نظر آئے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اس نے یہ کہا کہ میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے ریسرچ کی، پچھلے رمضان کے میں نے پورے روزے رکھے، میں نے کہا اسلام پر عمل کرنا آسان ہے یا نہیں؟ کہا میں اس تحقیق پہ پہنچا ہوں اسلام پہ عمل کرنا آسان ہے۔ اگلی بات سنیے، بات چل رہی تھی ٹرانسجینڈر کی، پھر وہ کہنے لگا میں پریشان ہوں عیسائی، میں پریشان ہوں، اپنے بچوں کو میں دین اسلام کی طرف لانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پریشانی یہ ہے کہ میرے بچے ٹرانسجینڈر اس سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ عیسائی تڑپ رہا ہے،
عیسائی تڑپ رہا ہے کہ میرے بچے جہنم میں جا رہے ہیں، یہ ٹرانسجینڈر یہودی تڑپ رہے ہیں، اور مسلمان کہلانے والا علل اعلان اپنے منشور میں یہ لکھتا ہے کہ میں اسے رائج کروں گا۔ آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کا ہو، یہ نون لیگ کا ہو، یہ تحریک انصاف کا ہو، یہ سارے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بیرونی آقا راضی ہوں گے تو ہم جو ہے یہ وزارت پہ آ سکتے ہیں، لیکن چمکتا ہوا چہرہ علامہ خادم حسین رضوی کا وہ یہ بتاتا ہے کہ وکیل گنبد خضرا کی مسکراہٹ ہوگی تو کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جان رحمت فرماتے ہیں کہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ یہ تحریک انصاف کا آج کل چرچا دورہ ہو گیا، کہتے ہیں ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ سلوگن تو دشمنان اسلام ایسے ہی بناتے ہیں۔ حقوق کے نسواں بل جس میں شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، کہا حقوق کے نسواں بل، ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ تو بھائی ظلم کس نے کیا ہے وہ تو سمجھاؤ۔ 4.5 سال میں جو ظلم کیا، غریب خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا، جو جھوٹے وعدے کیے ایک مکان بنا کر نہیں دیا، یہ جو ظلم ہوا، تو ظلم کا بدلہ ووٹ سے کیا مطلب ہے؟ اگر سچا مسلمان ہے تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، کہ اب ایسے ظالموں کو ووٹ نہیں دینا۔ اگر ضمیر مردہ ہے تو اس کے معنی تو وہ یہی لے گا۔ اور پھر یہ نواز شریف جو چور بن کے گیا تھا اور جناب واپسی آیا تو وزارت عظمیٰ کی خوشخبری لے کر آیا، ایسے چور لوگ پھر رہے سے اس حلیے کے لوگ رہ گئے، چاہے وہ نام تو اسلامی رکھیں یا نام کوئی بھی رکھ لیں۔ تو بھائی اب وہ دور نہیں رہا کہ صرف جو ہے وہ بڑی کمپین دے کر، بڑے بڑے اشتہارات دے کر لوگ بہک جائیں۔ آپ ہی تو وہ لوگ ہو، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے وزارت کے مزے بھی لیتے رہے اور آپ جو ہے وہ ساری مرادیں بھی لیتے رہے۔ آج آپ پاک صاف بن کر اسلام کا نام لیں گے تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ اس ولی کامل کی بات مانی جائے گی کہ جب ان کا جنازہ اٹھا اپنے پرائے سب کہنے پر مجبور ہو گئے، حضور سے وفا کرنے والا تھا، سچا خادم حسین رضوی تھا۔ اب اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ خوش بخت وہ ہوتا ہے جسے نصیحت کی بات کی جائے تو اس کا دل قبول کر لیتا ہے۔ اب سنیے، یہ جتنی پارٹیاں اس کے علاوہ ہیں ایک ایک کا دلیل سے میں نے ثابت کیا ہے، اور میں یہاں عام چلتا پھرتا ہوں، جب چاہیں مجھے پکڑ لیں، آپ کہیے گا آپ کہاں چلے گئے ہمیں سمجھائیں۔ ارے مجھ سے بہتر تو یہ علامہ ہمارے سراج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، یہ ذی علم آدمی ہیں، یہ آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ یہ سارے ظالم ہیں۔ اور پھر حدیث رسول انہوں نے جو سنائی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشا مع ظالم، جو ظالم کے ساتھ چلا، یہ ووٹ دینا ظالم کے ساتھ چلنا ہے۔ دنیا کی رنگینی میں مست ہو کر کتنے دن جی لیں گے، دنیا کی باتوں میں آ کر دھوکہ مت کھائیے گا۔ میرے استاد اور میرے شیخ علامہ خادم حسین رضوی پہلے ہی فرماتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، مت آئیے گا کسی کی باتوں میں۔ رسول اللہ کے نظام کے لیے، دین کو تخت پہ لانے کے لیے بہت بڑی نیکی ہے، مدرسہ بھی نیکی، مسجد بھی نیکی، حفظ بھی نیکی، عالم بننا بھی نیکی۔ ان سب نیکیوں سے بڑھ کر یہ وقت کا علامہ یہاں بیٹھا ہے، آپ پوچھیں اس سے
یہ ان سب نیکیوں سے بڑھ کر یہ نیکی ہے کہ جو نظام کے لیے کوشش کرتا ہے. تو پھر بتائیے میں نے اپنے عزیز کو صحیح مبارک دی تھی یا نہیں دی تھی کہ حضرت آپ کو مبارک ہو جہاں کفر لالچ دے کر خرید رہا ہو, جہاں صوفیزم کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہو. علامہ خادم حسین کے نور نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور آپ کی ہی فتح ہے. اللہ نے آپ کو فتح کا تاج عطا کر دیا ہے. تو فرمایا من مشى مع ظالم, جو ظالم کے ساتھ چلا, جتنی جماعتیں ہیں ظلم کی انتہا کر دی. استاد کو کوئی بگا رہا ہے, کوئی مہنگائی کر رہا ہے, مسلمان خودکشی کر رہے ہیں, یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے. ووٹ دینا, ووٹ نہ دینا بھی جرم ہے. قرآن فرماتا ہے. میں اب ترجمہ مکمل نہیں کروں گا, حدیث رسول پڑھ کے آپ خود اس کے معنی سمجھ جائیں گے. جو ظالم کا ساتھ دے کہ اسے تقویت دے, تو میرے آقا فرماتے ہیں فقط خرج, خارج خروج, خارج خروج نکلنا, فقط خرج من الاسلام. اللہ اکبر, خارج ہو گیا. فرمایا من الاسلام. اب بھی اگر آنکھ نہ کھلے اور دل کو کسی طرح منا لے, ضروری تو نہیں ووٹ دینا, سپورٹ کرنا, صلاحیتوں کو بروئے کار لانا, دل کسی طرح اپنا منا لے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان برائی کو اچھائی کے روپ میں دکھاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ کام بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہو سکتی ہے. جب رسول اللہ کے نظام کو مٹانے کے لیے کفر جو ہے پوری دل کا زور لگا رہا تھا, فلسطین کی مدد کو کوئی پہنچ نہیں رہا تھا, کشمیر لٹ رہا تھا, غریب جو ہے وہ خودکشی کر رہا تھا, وہ رسول اللہ کا نظام ہی تھا جو مسلمان کو سہارا دیتا, تو تو کہاں غافل ہو گیا تھا. اس بات سے ڈرتا تھا کہ وہ ناراض ہو جائے گا, میری ویورشپ ختم ہو جائے گی. نہ 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 بات میری ختم کی, محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. وما علیہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک.